ناظرین آداب، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی اہمیت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دہلی سے جڑے ہیں مولانا محمد ساجد رشیدی صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں، شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ لیلۃ القدر کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے راہیل بھائی، قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ پوری سورت جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ جی، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جی، یعنی اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ایک رات میں اللہ کے لیے عبادت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں آسمان دنیا سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ جی، جبریل علیہ السلام کو خاص طور سے اس میں ذکر کیا ہے، تنزل الملائکہ والروح، روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام۔ جی، جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کھڑے یا بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جی، یہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جی، ان سے معانقہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے، یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک یہ سلسلہ چلتا ہے جب تک سورج طلوع ہو جائے۔ جی، تو لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن میں اس وجہ سے بیان کی گئی ہے کیونکہ رمضان کی طاق راتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طاق راتوں کو، آپ نے تو پورے رمضان اہتمام کیا ہے، جی، بلکہ آپ نے تو شعبان میں بھی شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کیا ہے، جی، لیکن اپنی امت کو آپ زیادہ برڈن نہیں کرنا چاہتے تھے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، تو صرف رمضان کے آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی وصیت فرمائی، اور کہا کہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، جی، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ شب قدر کو تلاش کرنا کیا ہے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کہیں جا کر بیٹھ جائے اور دیکھتا رہے کہ شب قدر اب آئے گی، اب آئے گی، جب جائے گی۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ جی، ویسے تو پورا رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان میں تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس آدمی کو تلاوت قرآن سے فرصت نہ ملے، یعنی وہ برابر تلاوت قرآن کرتا رہے، تو اس کو تلاوت قرآن کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جی، لیکن اگر کوئی آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کی وجہ سے یہ ذکر و اذکار نہیں کر پا رہا ہے، استغفار نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تلاوت قرآن پڑھ کر اس رات میں یا اس مہینے میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے ہم اس رات میں تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح وغیرہ جو احادیث میں مذکور ہے، اور خاص طور سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جی، کیونکہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بے شک، جہنم سے آزادی اسی کو ملے گی جو اپنے لیے جہنم کی آزادی اللہ سے چاہے گا۔ جی، تو لیلۃ القدر کے اندر سب سے پہلا کام تلاوت قرآن، اس کے بعد میں استغفار، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جی، اور اتنی توبہ کریں، اتنی توبہ کریں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو بے سکتا۔ شک، اس لیے ہم اتنی توبہ کریں، اتنی توبہ کریں لیلۃ القدر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کل عام طور سے 27ویں شب کو شب قدر مانا جاتا ہے۔ جی، 27ویں شب قدر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی یہ 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ صرف شب قدر 27ویں شب کو مان لینا یہ اسلام میں بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا، حدیث یہ بھی آتا ہے کہ جو
चांद रात है, ईद की रात जो है वो भी लैलतुल जायजा है, वो भी शब कदर हो सकती है, उसमें भी जागने का हुक्म है। इसलिए हमने क्या कर लिया कि हमने तमाम ताकरातों को छोड़ दिया और सिर्फ 27वीं शब को हमने चूज कर लिया है। खास तौर से जो आपका साउथ इंडियन इलाका है, साउथ का इलाका है, उसमें तो 27वीं शब को बड़ी अहमियत की जाती है। जी हालांकि 27वीं शब ऐसा नहीं कि शब कदर 27वीं शब में मुतय्यन है, अगर मुतय्यन होती तो अल्लाह के रसूल बता देते। हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात बता दी गई कि कौन सी रात है। जब आप मस्जिद नबवी से बाहर निकले लोगों को बताने के लिए कि लोगों शब कदर का पता चल गया है, जब आप बाहर निकले तो आपने देखा कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, आप उनकी सुलह सफाई करने के अंदर लग गए और इस रात को आपसे भुला दिया गया, आपके जहन से ये रात निकल गई और फिर आप नहीं बता पाए कि ये कौन सी रात है। इसलिए शब कदर को मुतय्यन करना ये बिदअत है, इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है। अगर होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि भाई 27वीं रात में इसको, खास तौर से 27वीं रात में इसको तलाश करो। ऐसा कहीं भी हदीस में नहीं मिलता। इसलिए ये 5 ताकरातें हैं, इन 5 ताकरातों में जागना बराबर अहमियत। देखिए, शब कदर अगर ना मिले, शब कदर मिलने का मतलब ये है कि उस वक्त, उस दिन, उस रात में जब इंसान इबादत करता है तो उसका दिल अंदर से रोता है, रिक्कत तारी हो जाती है, बार बार रोने को मन करता है, बार बार अल्लाह अल्लाह करने को मन करता है, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ने को मन करता है। उसकी अजीब सी हालत हो जाती है और एक रोशनी, एक चमक उसको नजर आती है। उस रोशनी और चमक की वजह से उसका दिल बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत शब कदर के अंदर रखी है। जिस खुश नसीब को ये रात मिल जाए वो तो बस माला माल। जी लेकिन अगर शब कदर ना भी मिले, ये हालत इंसान की ना भी हो, तो अगर इंसान पूरी रात ईमान के साथ सवाब की नीयत से जागता है तो अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। ये सवाब तो कहीं नहीं गया, ये तो मिलना ही मिलना है। तो हम ये ना सोचे कि शब कदर तो हमें मिली नहीं, इसलिए हम घाटे में हैं, नुकसान में हैं, क्या फायदा हुआ। 1000 महीनों की इबादत का मतलब, देखिए अल्लाह के नबी ने जब देखा कि उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें बहुत कम है जी और पहली जो उम्मतें थी उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल और एक रिवायत के मुताबिक 1150 साल दुनिया में जिंदा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उम्मत की उम्र तो बहुत थोड़ी रखी है आपने, पहली उम्मतें तो मेरी उम्मत से बढ़ जाएंगी इबादत के अंदर, जब ज्यादा जिएंगे तो इबादत भी ज्यादा की है उन्होंने, तो मेरी उम्मत तो बहुत पीछे रह जाएगी। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी रात देता हूं कि जो आदमी इस रात में सवाब की नीयत से मेरी इबादत करेगा, एक रात का सवाब 1000 महीनों से बढ़कर है। जी तो जो आदमी रमजान में 5 रातें जाग ले या 10 रातें जाग ले या 30 रातें जाग ले, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितने महीने कितने साल हो जाते हैं। ये अल्लाह का एक खास इनाम उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर है और अल्लाह ताला झोलियां भर देता है। माह रमजान का पूरा महीना झोलियां भरने का है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का है। अगर इस रमजान के इस सीजन में, इस सीजन के बहार में भी हम नेकियां न बटोर सकें, हम अपनी मग़फ़िरत ना करा सकें, अपने बड़ों के लिए दुआए खैर ना कर सकें, उनकी मग़फ़िरत ना करा सकें, तो ये हमारी बदनसीबी हो सकती है। जी एक आदमी जब कारोबार का सीजन हो, पीक सीजन हो, जी उस वक्त में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, कोई दुकान ना सजाए, माल ना दुकान के अंदर डाले, बिक्री ना करे, मेहनत ना करे और फिर जब सीजन निकल जाए फिर कहे कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो लोग कहेंगे बेवकूफ, ऐसे थोड़े मिलता है। अरे उसके लिए माल डालता अपनी दुकान के अंदर, उसको बेचने की मेहनत करता, उसमें पैसा लगाता, तभी तो तुझे कुछ मिलता। जी तो ये भी वही चीज है कि जब हम रमजान में अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी और फिर पछताने से फायदा क्या जब हमने मेहनत ही नहीं की। तो इसलिए पूरा रमजान खुसूसी इनाम, अल्लाह ताला के खुसूसी इनामात बिल्कुल इस तरह पानी की तरह अल्लाह ताला बहाता है। अल्लाह ताला खूब नवाजता है, अल्लाह खूब देता है, लेकिन उनको देता है जो देता है। ये कानून कुदरत है। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया को सजदे में डाल सकता है। ये मेरा और आपका और तमाम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह के अंदर ये ताकत है कि सारी दुनिया को मुसलमान बना दे और अपनी इबादत में लगा दे। लेकिन ये कानून कुदरत नहीं, अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए हैं। जहन्नम का ये रास्ता है, जन्नत का ये रास्ता है। अगर मुझे राजी करना है तो जन्नत के रास्ते पे चलो, अगर मुझे खफा करना है तो दोज़ख के रास्ते पे चलो। अब ये इंसान के बस में है
انسان کی طاقت میں ہے، چاہے وہ غلط راستہ اختیار کرے اور چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ رمضان میں تو یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس اور مسلمانوں کے پاس کہ میاں کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا۔ جی جی اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، بے شک شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ زنجیروں میں باندھ کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب تو یہ بھی موقع نہیں ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس دو طرح کے ہیں، قرآن میں آتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھے کام کرنے کو کہتا ہے، اور نفس امارہ وہ ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان کا نفس امارہ غالب آ جائے تو پھر انسان مسجد نہیں جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، گناہوں سے مغفرت نہیں چاہتا، پھر وہ برائیوں کے اندر لگتا ہے، گناہ کرنے کے اندر لگتا ہے، جی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، جو بھی من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اگر نفس مطمئنہ غالب ہو جائے تو پھر انسان تمام برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور نیک میں لگتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر اور رمضان کی ساری راتیں ہمارے لیے بیش بہا نعمت ہیں۔ اگر ہم اس کی قدر نہ کر پائیں تو یہ بڑی ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو اس رمضان کی بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب دیکھیے آج 26واں روزہ ہے، 27ویں شب ہے، یعنی 4 دن یا 5 دن، یا تو 29 کا چاند ہو گیا تو 4 ہی دن رہ جائیں گے، اگر 30 کا چاند ہو تو 5 روزے بھی ہو سکتے ہیں آج سمیت۔ تو یہ اتنا معمولی سا وقت ہے، اب بھی اگر مسلمان سمجھ جائے، جی اب بھی اگر ہم سمجھ جائیں اور ان 5 راتوں میں اللہ کو راضی کر لیں، ان 5 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے، تو ابھی وقت ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے وقت متعین نہیں ہے کہ 10 دن کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، 1 مہینہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ گنہگار کو بھی بہترین کہا، گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ کر دے، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، تو جانتا ہے، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں تیرے سامنے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معمولی بہانے پر مغفرت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ندامت کے ساتھ جو ایک آنسو نکلتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث اس طرح کی ہیں، جیسے جمعے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جمعے کو آدمی ثواب کی نیت سے جمعہ پڑھے اور پہلے وقت میں پہنچے، سب سے پہلے پہنچے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جمعے کی نماز ادا کرے، تو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا معاملہ ہے، اگر پورے رمضان اللہ تعالیٰ تراویح پڑھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے اور اللہ کی یاد میں گزارے، تو پچھلے رمضان سے اب تک کے رمضان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو معمولی بہانے دیکھتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا تو بن۔ اللہ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے، اللہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے، تم کتنے مجھ سے ڈرنے والے ہو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچا ہوا وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے عشرے میں ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دوسرے عشرے میں جو تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں جو تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، جی اس لیے ہم ان 5 راتوں کو، 5 دنوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ دہلی سے جڑے اور آپ نے عنوان پہ روشنی ڈالی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔